اعزاز یہ بتائیں کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اب ایک لمبی جنگ ہوگی جس طریقے سے امریکہ نے حملہ کیا تھا اور پھر اس کے جواب میں ایران نے جس طرح سے قطر میں اس امریکی بیسز کے اوپر اٹیک کیا تھا، اور امریکہ یہ بھی کہہ چکا تھا کہ ابھی بہت سارے اہداف باقی ہیں، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اچانک سیز فائر ہو گیا. یہ کیسے ہوا اور اس سارے معاملے میں پاکستان کہاں پہ ہے، ذرا اس کے اوپر ہمیں بتائیں. آصف، سیز فائر ہونا پہلی بات تو یہ کہ بہت اچھی اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. یہ سیز فائر تو اسی وقت ہونا تھا جب تک اسرائیل اناؤنس نہ کرتا. ایران کے اوپر تو اٹیک ہو رہا تھا، لیکن گزشتہ رات ایران نے اٹیک کا جواب دیا، امریکہ کے اٹیک کا جواب دیا. الحدید جو امریکن بیس ہے قطر میں، اس کے اوپر اٹیک کر کے میزائل وہاں پر پھینکے، تقریباً 8-9 میزائل پھینکے ہیں، کوئی ایک بھی میزائل جگہ پہ نہیں لگا. اور الٹا جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ جی ان کے میزائل جو ہیں وہ لگے ہی نہیں ہیں، اور انہوں نے ہمیں پہلے سے انفارم کر دیا تھا. نہیں، انہوں نے کہا کہ ایک میزائل جو ہے وہ جو لگا بھی ہے تو اس سے نقصان نہیں. وہ ایسی جگہ پہ لگا ہے جہاں پر کوئی انسٹالیشن نہیں تھی، کوئی فیسلٹی نہیں تھی، تو کوئی نقصان نہیں ہوا نا. اوورال بات یہ. تو اس کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے کہا کہ جی سیز فائر ہونا چاہیے، خاموشی ہونی چاہیے. ایران تو مسلسل ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ جی دیکھیں جب تک اسرائیل ہم پر بم گرا رہا ہے ہم اس کا جواب دیں گے. تو پھر اسرائیل نے بھی جو ہے وہ سیز فائر کا اعلان کیا، اور پھر بعد میں جب سیز فائر کا اعلان ہوا بھی تو بعد میں کچھ خبریں آتی رہیں. زرمچ ہیں ان کے وزیر خزانہ، چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں پاکستان انڈیا سیز فائر کے بعد بھی، آپ کو پتہ ہے نا تھوڑا. تو اچھا، قطر پہ جب اٹیک ہوا تو وہ تو لگ رہا تھا کہ شاید یہ اب سارے عرب میں یہ لڑائی پھیل جائے گی. اچھا آصف، عرب میں جو سب سے اہم اور ریلیونٹ ملک ہے وہ ہمارا سعودی عربیہ ہے. ٹھیک ہے، سعودی عربیہ نے قطر پر جو حملہ کیا گیا اس کی بڑی کھلا انداز میں ایران کی مذمت کی ہے. اور رات کو ہی سعودی جو وزارت دفاع ہے، سعودی فارن منسٹری، انہوں نے رات کو ہی بیان جاری کر دیا تھا. پاکستان نے یہ جو بیان ہے کہ قطر پر حملہ، اس کا جو رد عمل ہے فارمل، جو حکومت پاکستان کا رد عمل ہے وہ آج صبح 11 بجے کم از کم 12-15 گھنٹوں کے بعد جاری کیا ہے. اور یہ جو تاخیر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بڑا مشکل تھا. کیا مشکل تھا کہ ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف قطر ہے. ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، پڑوسی بھی ہے. ٹھیک ہے. قطر ہمارا بڑا دیرینہ دوست، ہمارا محسن ہے، خالی دوست ہی نہیں، محسن بھی ہے. حکمران نواز شریف فیملی کے ذاتی تعلقات بھی ہیں. جی ٹھیک. ملک بہت اچھے تعلق، فیملی ٹو فیملی بڑے اچھے تعلق. جی ہاں. تو ہمارے لیے بڑا مشکل تھا. پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی ٹیلی فون کیے، رات کو ہی فون کر جی رات کو ہی قطر کے امیر سے بات ہو گئی ان کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر کی ایران کے جو صدر ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے، اور ایران کو بھی ہم ایک سولیڈیرٹی یا یکجہتی کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں. تو اب یہ مشکل تھا کہ امریکہ نے جب اٹیک کیا تقریباً 48 گھنٹے پہلے، تو پوری دنیا میں کم و بیش پاکستان ان پہلے ممالک میں ایک تھا جس نے اس کی مذمت کی، نام لے کے امریکہ کا نام لے کے مذمت کی. تو اس میں پاکستان نے ایک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، اور دونوں طرف پہلے تو فون کر کے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے فائر بریگیڈ کا کام کیا. اور پھر ایران نے بھی ایک کام یہ کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے یہ جو قطر پہ حملے کیے ہیں یہ قطر پہ حملے نہیں کیے، ہم نے امریکن بیس پر حملے کیے اور قطر سے ہمارے قریبی تعلقات ہیں. یہ ایران نے ایک سٹیٹمنٹ دی جو بڑی ایک ویل کیلکولیٹڈ. پہلے بتایا بھی گیا تھا قطر کو، جی اٹیک سے پہلے ایسے ہی انفارم بھی کیا گیا تھا. اچھا آصف، اس میں پاکستان نے ٹو بی فیئر میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگ اس پہ تنقید ناقد ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے فارن پالیسی کے سائیڈ پہ ایک اچھی پرفارمنس کی ہے، اپنے آپ کو بچا کے بھی رکھا ہے، اور جہاں پر اصول کی بات کرنی بنتی تھی وہاں پر کی ہے. یعنی کہ مذمت کرنی بنتی تھی، اسرائیل کی مذمت بھرپور طریقے سے کی، امریکہ کی مذمت کی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے 72 گھنٹے کے دوران یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی. ایک ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جنرل عاصم منیر
فیلڈ مارشل وہ ملتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے, ہم انہیں نامزد کرتے ہیں, اگلے دن 24 گھنٹے کے بعد ہم ان کو نوبل انعام کے لیے نامینیٹ کرتے ہیں, اور اگلے 12 گھنٹے میں ہم امریکہ اگلے 15 گھنٹوں میں ایران کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی ایک ٹرکی سچویشن تھی. تو وہ تینوں سچویشنز جو تھیں وہ پاکستان نے, میرا یہ خیال ہے کہ بہتر طریقے سے نکل گیا. آئیڈیل بات تو یہ تھی کہ نوبل انعام کے لیے نامینیٹ نہ کیا جاتا ایک غلط وقت پہ, لیکن آپ جب اس کا کانٹیکس سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی وہ جو میٹنگ تھی آڈینس لینی تھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے, تو یہ بات کر کے ڈونلڈ ٹرمپ سے آڈینس لی گئی, 2 گھنٹے بیٹھ کے پاکستان کا موقف دیا گیا. اور آپ اگر دیکھیں کہ جو نامینیشن کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے, اس میں آخری پیراگراف بڑا اہم ہے. جو سائٹیشن دی گئی ہے پاکستان کی طرف سے, وہ سائٹیشن کیا دی گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 نیوکلیئر آرمڈ ممالک کو جنگ سے بچایا. اور آخری جو پیراگراف ہے دیٹ از ویری ویری امپارٹنٹ, انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر بھی ایران اسرائیل معاملے میں بھی ڈی ایسکلیشن کروائیں گے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو آخری لیٹسٹ بیان ہے, نیتن یاہو جو کہ پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے, ان سے ٹیلی فون پہ بات کی انہوں نے, اور پھر نیتن یاہو سے بات کرنے کے بعد جو ان کا بیان ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا سامنے آیا, انہوں نے کہا جی میں ایران سے بھی خوش ہوں لیکن اسرائیل سے زیادہ ناخوش ہوں. اور پھر کہتے ہیں کہ بم گرانا بند کریں, یعنی کہ یہاں پہ بھی سیز فائر وہ کروانے کا اعلان کر رہے ہیں. حالانکہ ایوری ون نوز کہ یہ جنگ میں باقاعدہ حصہ بنے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اسرائیل اس لیے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ان کی کلیبریشن بڑی ایک ڈیپلی روٹڈ ہے, بڑے جڑے ہوئے ہیں. یہ تو پورا ایک موضوع ہے, کبھی اس کے اوپر بات کریں گے کہ ایک چھوٹا سا ملک کیسے پورے امریکہ کی پالیسیز کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, اور اکیلی پوری دنیا کے سامنے آ کے امریکہ کیسے ویٹو کر دیتا ہے فلسطین کے اوپر, اسرائیل کی حمایت میں جارحانہ پالیسیوں کے دفاع میں کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن اعزاز, ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا جو کردار تھا وہ اس دفعہ جذباتی نہیں تھا اور کسی پریگمیٹک تھا. ہاں, اور ہم نے جو بات چیت کی پاکستان کے مفاد کو پہلے رکھا گیا سامنے اور اس کی روشنی میں کی گئی. جی. اچھا, اب سوال آصف یہ بھی ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا, ایک یہ بھی سوال ہے, لیکن اب کیا ہوگا سے پہلے ایک چھوٹی سی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہماری اسکرین کے اوپر دیکھیں. میر مارسی ہیں, یہ ڈپٹی ڈیفنس منسٹر رہے ہیں اسرائیل کے, ٹویٹر کے اوپر ہیں, متعدد کتابیں لکھی ہیں انہوں نے, بی بی سی اور انٹرنیشنل جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ ان کو اکثر انٹرویو بھی کرتے ہیں اسرائیل کا موقف جاننے کے لیے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے 15 جون کو اور 18 جون کو فالو اپ میں, اور ٹویٹ میں کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان, یعنی کہ اور پھر کہتے ہیں پاکستان بھی ہم سے دور نہیں ہے. یعنی کہ ان مینی ویز وہ ایک مائنڈ سیٹ, اگر کہیں پہ کوئی خیال کسی سسٹم میں اسرائیل کے میں ہے کہ ہم پاکستان کو فالو کریں گے, تو وہ خیال ڈپکٹ کس سے ہو رہا ہے, میر مارسی کی ٹویٹ سے, جو کہ بہت پاورفل پوزیشن نہیں لیکن بڑی اہم پوزیشن پہ رہے ہیں, ڈپٹی ڈیفنس منسٹر رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ سمجھتا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے, اور امریکہ ابھی یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے بالکل ختم کر دیا ہے. اب ایران, یاد رکھیے ایران وہ ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر کا نالج تھا, اور پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے. تو فرق بھی ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں جن کے پاس نیوکلیئر کا نالج تھا ان کے اوپر تو آپ نے اٹیک کر دیا ہے, لیکن پاکستان کے آرمی چیف کو آپ بلا کر کھانا کھلا رہے ہیں, لنچ دے رہے ہیں, ایک فرق بھی تو ہے نا. ٹھیک ہے کہ جن کے پاس گن ہے, ایک اس دنیا میں گن والوں سے بات ہوتی ہے یا طاقت والوں سے یا معیشت والوں سے بات ہوتی ہے. پاور ٹاکس ٹو پاور. جی, پاور ٹاکس ٹو پاور. تو آصف یہ جو واقعہ ہے بڑا اہم ہے, مائنڈ سیٹ بعض لوگوں کا وہاں پر دیکھتا ہے. اور یاد رکھیں کہ اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کے بارے میں بڑی محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے. ایک سوشل میڈیا کے اوپر نیتن یاہو کا بیان چلتا رہا ہے جو کہ بعد میں ہم نے چیک کیا وہ اے آئی جنریٹڈ تھا, وہ یہ کہا گیا کہ ہم پاکستان پہ اٹیک ہے, وہ ایسا نہیں ہے. حالانکہ آپ کو یاد ہو نیتن یاہو
گئے تھے انڈیا میں، تو انڈیا میں نیتن یاہو کو انڈین میڈیا نے بڑا کوشش کیا کہ پاکستان کے خلاف بیان دیں، بڑے وہ کیلکولیٹڈ ہیں، انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات نہیں کی. لیکن کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اسرائیل کے اندر ایسی تھنکنگ یا ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو پاکستان کو بھی ایک پرابلم نہیں سمجھتے؟ وہ ایسے لوگ بالکل ان کے سسٹم کے اندر موجود ہیں، کیونکہ پاکستان مسلم دنیا کا ایک بڑا ریلیونٹ بلکہ موسٹ ریلیونٹ ملک ہے جس کے پاس ایک نیوکلیر ہتھیار ہے. آپ دیکھیے اس سارے معاملے میں ہمارا برادر محسن ملک، ہمارا دوست سعودی عربیہ نے بڑی محتاط پالیسی اختیار کیے رکھی، مذمت نہیں کی اسرائیل کے ایران کے اوپر حملوں کے. آپ دیکھیں نا سعودی عربیہ کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ ایران سینٹرک ہے. لیکن سعودیہ نے یہ بیان تو دیا نا کہ ساری مسلم امہ ایران کے ساتھ ہے. جی انہوں نے دیکھا نا یہ بیان بھی، کیونکہ دیکھیں نا اعزاز، دو چیزیں آپ سمجھیں نا، خطے میں حوثی باغی جو ہیں وہ سعودیہ میں میزائل مارتے ہیں. یہ سٹیٹمنٹ دینا بھی سعودیہ کے لیے بڑا مشکل ہوگا، لیکن سعودیہ نے یہ بتایا کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور کیونکہ دیکھیں آپ دونوں انتہائیں ہیں نا مسلم دنیا کی، ایران اور سعودیہ، اپنی اپنی تشریح ہے ان کی اسلام کی، اور وہ ایک دوسرے کے تشریح کے خلاف ہے ان کی تشریح. تو ان کی طرف سے یہ بیان آنا بہرحال ایک بڑی بات تھی ان اے سینس کہ ایک ایسے کنٹری جس کے وہ کہتے ہیں کہ ایران کی ماں کے اوپر ہمارے پہ اٹیک ہوتے ہیں، تو انہوں نے بہرحال ایک اچھا پازیٹیو بیان یہ دیا تھا کہ مسلم امہ جو ہے ایران کے ساتھ ہے اور ایران کے ساتھ یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے. اچھا یہ آپ نے بڑی درست بات کی کہ انہوں نے یہ بات کہی، لیکن انہوں نے مذمت نہیں کی. ایک بات، مذمت ذرا اسٹرانگ ورڈ ہے نا کہ اسرائیل کی اس وقت اگر سعودی عرب کی پوزیشن دیکھیں تو سعودی عرب کے لیے تو بڑی ایک آئیڈل سچویشن تھی. سعودی عرب کا اس خطے میں کون دو ممالک ہیں جو دشمن تصور کیے جاتے ہیں جن سے سعودی عرب کی جنگ بھی ہوئی؟ ایک اسرائیل اور دوسرا ایران. اسرائیل کے ساتھ تو کوئی 4 جنگیں ہو چکی ہیں عرب کی. پرانی بات ہے اعزاز، ابھی اتنا وہاں پہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ کیا اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. آصف میں اسی کی طرف آتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹریڈیشنلی 2 ہی بڑے دشمن رہے ہیں نا سعودی عربیہ کے، ایک ایران اور ایک اسرائیل. اب ابراہمک اکارڈ جب امریکہ نے انٹروڈیوس کروایا کہ ہم مسلم دنیا کی صلح ہوگی اسرائیل کے ساتھ، تو اس میں کیا کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل قبول کرے گا، سعودی عربیہ اسرائیل کو قبول کرے گا. اور سعودی عربیہ اکیلا نہیں تھا، 3 ملک تھے، سعودی عربیہ، انڈونیشیا اور پاکستان. ان 3 ملکوں نے ابراہمک اکارڈ کے تحت قبول کرنا تھا. تو وہ تو 7 اکتوبر کو 2023 کو حماس نے اٹیک کر دیا اسرائیل کے اوپر، جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ان مظلوم فلسطینیوں کو جن کو انہوں نے مار دیا، ایک جینوسائیڈ کر دی، ربل بنا دیا اس سارے علاقے کو. تو وہ تو ایک براڈر پیس ہونے جا رہا تھا، یا براڈر ایک جسے کہتے ہیں ڈیل ہونے جا رہی تھی، جس میں پاکستان کا نام بھی تھا، انڈونیشیا کا نام تھا، اور ظاہر ہے سعودی عربیہ کا نام تھا. لیکن اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آئیڈیل سچویشن سعودی عربیہ کے لیے کہ جو پرانے اس کے ٹریڈیشنل اینیمی تھے وہ آپس میں وہ کر رہے ہیں. تو خطے میں جو سعودی عربیہ جو بات کرتا ہے کہ اسے نیوکلیئر چاہیے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی میرا اسٹریٹجک مجھے خطرہ کس سے ہے؟ ایران کا ذکر کرتا ہے نا وہ کہ ہمیں چاہیے، یا وہ بعد میں کرتا ہے کہ ایران اسرائیل بھی ہو سکتا ہے. اور اسرائیل کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے 4 جنگیں ہو چکی ہیں عرب کی پوری، آلدو کہ کوئی بھی جنگ نہیں ہے جیت سکے، سارے کے سارے ہار گئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب اگلا کام کیا ہوگا کہ یہ سیز فائر کے بعد دوبارہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ کوشش کریں گے ابراہمک اکارڈ پر عمل درآمد کرائیں اور مسلم دنیا کی صلح کرانے کی کوشش کریں. کس کے ساتھ؟ اسرائیل کے ساتھ. اور ایک بار پھر ہم پہ پریشر آئے گا اور ایک دفعہ پھر ظاہر ایک ڈیبیٹ بنے گی کہ کیا پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے اوپر یہاں پر دونوں رائے لوگ دیتے ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو رائے یہ دیتا ہے، بلکہ بہت بڑا کہنا نہیں چاہیے، اقلیتی ایک طبقہ ہے جو دلیل کے ساتھ یہ رائے دیتا ہے کہ دیکھیں ہم اگر اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنا لیتے ہیں تو ہمارا جو ایک ایڈیشنل تھریٹ لیول ہے وہ کم ہو جائے گا. اور ایک جوابی ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، اسرائیل کو بالکل تسلیم نہیں کرنا چاہیے، مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ان کا کیا ہوگا. اور پھر کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا تو ہم کیسے خلاف جا سکتے ہیں. خیر ایک پوری ایک ڈیبیٹ ہے.